اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1% اضافہ کر دیا۔ شرح سود 15% سے بڑھ کر 16% ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات آج نیوز کے نمائندے صفدر عباس سے جانتے ہیں۔ صفدر عباس، بتائیے گا اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1% اضافہ کر دیا ہے، مزید آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ آج بالکل اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ بنیادی پالیسی ریٹ کو 1% بڑھا کر 16% کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسٹیٹ بینک کی جانب سے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ جو مہنگائی اس کا دباؤ کافی توقع سے زیادہ رہا، اسی حوالے سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے پالیسی ریٹ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ملک میں معاشی صورتحال میں سستی دیکھی جا رہی ہے، ساتھ ہی جو عالمی صورتحال دیکھی جا رہی ہے، جہاں سے قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، تو ان کی وجہ سے جو ہے وہ مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو مہنگائی کو کم کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک نے ایک بار پھر شرح سود میں 100 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو سیلاب کے نقصانات ہیں اس سے بھی غذائی اشیاء کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ تو بتایا گیا ہے کہ جو ستمبر اکتوبر کے مہینے تھے اس میں کچھ امپورٹ میں تو کمی ہوئی، جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کمی ہوئی، لیکن مہنگائی میں جو ہے وہ اضافہ ہوا۔ اور ساتھ ہی جو رواں مالی سال اس کے دوران پریڈکشن کی گئی ہے کہ معاشی ترقی کی شرح 2% تک رہنے کا امکان ہے، جبکہ جاری کھاتوں کا خسارہ جی ڈی پی کے تقریباً 3% رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو اسٹیٹ بینک نے ایک بار پھر اس بات پر زور دیا ہے کہ جو مہنگائی میں اضافے کے خدشات ہیں ان کو کرٹیل کرنے کے لیے پالیسی ریٹ میں 100 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اچھا صفدر، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے اس اعلان کے بعد عوامی ریئیکشن کیا آ رہا ہے؟ فی الحال تو کوئی فوری ایکشن نہیں دیکھا جا رہا، البتہ جو شرح سود میں اضافہ ہوا ہے تو اس سے جو قرضے لیے جاتے ہیں وہ اب کافی مہنگے ہو جائیں گے۔ پہلے 15% پر جو اسٹیٹ بینک بینکوں کو قرضہ فراہم کرتا تھا، اب وہ مزید 16% پر فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ بینک اپنا بورڈ وغیرہ دے رکھ کے جو مزید قرضے دیتے تھے ان کے اندر مزید مارک اپ بڑھ جائے گا۔ تو جو عوامی قرضے ہوتے ہیں، جو انڈسٹریل اپنا جو وہ ایکسٹینشن وغیرہ کے لیے قرضے لیتی ہیں، ان کے لیے قرضے مزید مہنگے ہو جائیں گے۔ جی اچھا صفدر، یہ بتائیے گا شرح سود 15% سے بڑھ کر 16% ہو گئی ہے، تو اب یہ کتنا سود مند ثابت ہوگا مہنگائی کے خلاف؟ ایکسپرٹ کی جانب سے تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جو شرح سود ہے وہ برقرار رہنے کا امکان ہے، لیکن بعض کی رائے یہ تھی کہ انفلیشن ریٹ کے پیش نظر شرح سود میں کچھ اضافہ متوقع ہو سکتا ہے۔ تو بالکل وہی فیصلہ سامنے آیا ہے کہ 1% اضافہ سامنے آیا ہے، لیکن جو ہمارے یہاں مانیٹری پالیسی کا جو ٹول استعمال کیا جاتا ہے انفلیشن کنٹرول کرنے کے لیے، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو پاتا ہے، کیونکہ انفلیشن ریٹ اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 25% سے اوپر ہی موجود ہے۔ تو اسٹیٹ بینک یہ پریڈکشن بھی کر رہا ہے کہ مہنگائی میں اضافے کی شرح جو ہے رواں مالی سال 21 سے 23% تک پہنچ سکتی ہے۔ جی صدر ساتھ ہی رہیے گا، عمران سلطان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عمران، اسٹیٹ بینک نے شرح سود پہ 1% اضافہ کر دیا ہے، تو اب یہ کتنا سود مند ثابت ہوگا؟ دیکھیے، اس وقت جو ایشوز ہیں، نہ حکومت کے پاس فسکل اسپیس ہے، نہ مانیٹری اسپیس ہے، اور جو ڈیمانڈ ہے اس کو کرٹیل کرنے کے لیے شرح سود میں اضافہ کیا گیا۔ اور یقینی طور سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اعداد و شمار آ رہے ہیں، پچھلے امپورٹ کرٹیل ہوئی، امپورٹ کرٹیلمنٹ کے اچھے نمبرز تھے حکومت کے پاس، لیکن اس سے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ نقصان اس سینس میں ہوتا ہے کہ جناب آپ کے سب سے پہلے تو یہ کہ قرضہ جو ہے وہ مہنگا ہو جاتا ہے، آپ قرضوں پر سود کی ادائیگی جو ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے، لوگوں تک ایک عام صارف جو ہے وہ جب بینک سے جائے گا لون لینے، آٹو فائنینس۔ عمران، آپ کو کٹ کر رہی ہوں، اسی کو یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی کہ اب کیا بینک سے قرضہ لینا مشکل ہو جائے گا؟ ذرا سہل زبان میں آپ سمجھا دیے گا لوگوں کے لیے۔ ہاں، وہ یہی ہے، یہی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 15% سے 16% شرح سود ہو گئی، تو یہ تو صرف وہ قرضے ہیں جو بینک ٹو بینک آپس میں ڈیل ہو رہے ہیں، لیکن اگر آپ جائیں کسی بھی بینک میں اور آپ گاڑی لینا چاہیں یا کوئی اور چیز لینا چاہیں تو اس وقت فائنینسنگ جو ہے آپ کو 25 سے 30% تک چلی جائے گی۔ تو اتنا مہنگا قرضہ لے گا کون؟ دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی صنعت کار اپنی فیکٹری کی ایکسپینشن کے لیے چاہے، وہ چاہے کہ جناب اپنی کمپنی کو وہ بڑھاوا دے اور اس میں پروگریس کرے، تو وہ بھی اس وقت ان کے لیے مشکل ہے۔ تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جناب جب آپ کو ڈیمانڈ کرٹیل کرنی ہوتی ہے، ڈیمانڈ کو روکنا ہوتا ہے، طلب کو روکنا ہوتا ہے، تو پاکستان میں بدقسمتی سے ہمارا سینٹرل بینک صرف ایک یہی ٹول استعمال کرتا ہے کہ وہ شرح سود کو بڑھا دیتا ہے، یعنی مہنگائی کو کم کرنے کے لیے چیزوں کو مہنگا کر دینا کہ وہ لوگوں کی آپ کہیں کہ ان کی پرچیزنگ پاور سے نکل جائیں، قوت خرید سے نکل جائیں۔ تو یہ سود مند یا فائدہ مند براہ راست کیسے ہوا پھر عمران؟ نہیں، یہ فائدہ مند نہیں ہے نا، یہ میں کس سینس میں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، حکومت کو اس وقت جو ہے کرٹیل کرنا ہے مہنگائی کو، اور مہنگائی کو کرٹیل کرنے کے لیے جو ہماری یہاں پالیسی ہوتی ہے کہ وہ چیز کو اتنا مہنگا کر دو کہ لوگ اس کی طلب کی طرف نہ جائیں۔ تو یہ ایک فارمولا یہاں پہ یوز کیا جا رہا ہے پاکستان میں۔
अच्छा, इससे हुकूमत जो है, हुकूमत अपने, अच्छा फिर दूसरी देखें, सबसे बड़ा नुकसान जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कर्जे जो है, मैं तो एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ कर्जों की, लेकिन सबसे ज्यादा कर्जे जो है वो हुकूमत लेती है बैंकों से, तो वो हुकूमत का अपना जो डेट प्रोफाइल है वो काफी बढ़ जाता है, ये चीज होती है इससे। अच्छा इमरान, और ये जो स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करता है, इसका वक्फा कितना होता है? कितने वक्फों के बाद ये मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया? इसको पहले तो ये कहते हैं हाफ ईयरली होते थे, अब तो ये हर 2-2 महीने के बाद होते हैं, जिसकी वजह उसकी है कि इतनी ज्यादा वल्नरेबिलिटी है इस वक्त, इतनी गैर यकीनी है माशी उसमें कि स्टेट बैंक एक फॉरवर्ड लुकिंग के साथ और हर 2 महीने बाद इसको सेट करता है। अच्छा, लेकिन महंगाई, जो बढ़ती हुई महंगाई है, उस पर तो कुछ असरअंदाज होगी ना ये शरह सूद में जो 1% इजाफा हुआ है, यानी मैं यही कह रहा हूँ कि महंगाई को, असल चीज क्या है कि महंगाई बढ़ रही है, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई को बढ़ाने का, मिसाल के तौर पे टमाटर की तलब बढ़ रही है, टमाटर अगर 300 रुपए किलो है, टमाटर आपको आप 500 रुपए किलो कर दें, तो कितने लोग होंगे वो 500 और 600 रुपए किलो टमाटर खरीद के बनाएंगे, वो जिसके लिए उसका ऑल्टरनेट ढूंढेंगे, तो जब उसकी तलब लोगों की कुव्वत खरीद से निकल जाएगी तो उसकी प्राइसेस नीचे आएगी। कहने का मकसद मेरा यह है कि पाकिस्तान में डिमांड सप्लाई, हमारा जो इन्फ्लेशन है, हमारी जो तलब में इजाफा है, वो डिमांड की वजह से नहीं है, हमें सप्लाई का मसला है, हमारे पास शॉर्टेज है। सप्लाई जब हमारे यहाँ शॉर्टेज होती है तो हम उसको कवर करने के लिए चीजों को महंगा करते हैं। तो पाकिस्तान में भी शरह सूद बढ़ाने का सबसे बड़ा मसला यही होता है कि आप किसी तरीके से डिमांड को कर्टेल करें। अच्छा इमरान, मतलब कि शरह सूद अभी 15% से बढ़कर 16% हो गई है, तो मुस्तकबिल में भी ये चीज जो है इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज नहीं होगी? नहीं, वो डिपेंड करता है कि देखें आपके इस वक्त जो है आप डॉलर आपके डिप्लीट हो रहे हैं बुरी तरीके से, आपके रिजर्व्स आपके पास मौजूद नहीं है सर्टेन। मेरे ख्याल से जब सूरत हाल बेहतर इस सेंस में होगी कि आपके फॉरेन डोनर्स जो हैं वो आगे बढ़ेंगे, आपका IMF का 9th रिव्यू होगा, उसके साथ जुड़े हुए जो डॉलर्स हैं वो आपको जब मिलेंगे तो उसके बाद आपको स्पेस मिलेगी। देखिए इस वक्त हम जो फंसे हैं बुरी तरीके से, नोट तो हम छाप के दे सकते हैं, लेकिन नोट छापने से भी महंगाई होती है, आपको सिर्फ डॉलर चाहिए, तो डॉलर के जराए जो है वो आपको बढ़ाने हैं। जब तक आप डॉलर के जराए नहीं बढ़ाएंगे आपकी इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी, आपकी मईशत इसी तरीके से डानोडोल चलती रहेगी। और इमरान, कर्ज की अदायगी में इजाफा हो जाएगा, फिर आप ये कह रहे हैं? एग्जैक्टली, कर्ज किया जाएगी। अब 1% शरह सूद बढ़ गया, और मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ा जो कर्जा लिया हुआ है हुकूमत पाकिस्तान ने लिया हुआ है बैंकों से, तो आप अंदाजा करें कि उनका कर्जा कितना बढ़ गया। इसी तरीके से डॉलर जब बढ़ता है तो जो हमने डॉलर में कर्जे लिए हुए होते हैं उनकी अदायगी भी हमें डॉलर में करनी है, तो वो कितना बढ़ जाता है। तो मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि हुकूमत पाकिस्तान नोट तो छाप सकती है, डॉलर नहीं छाप सकती, हमें डॉलर चाहिए। डॉलर हमारे यहाँ तरसीलात जर से भी नहीं आ रहे, रेमिटेंस से भी इस वक्त आना जो है वो कम हो गए, इसलिए कि अगर आप मनीग्राम से मंगवाते हैं तो वो 215 रुपए का आपको डॉलर देता है, और हुंडी से मंगवाते हैं तो वो आपको 230 रुपए का देता है। तो कौन इतना अक्लमंद पाकिस्तानी होगा जो दुबई से बैठ के अपनी फैमिली को 215 रुपए का डॉलर देगा, उसकी कोशिश होगी 230-35 रुपए का दे। तो ये हुंडी हवाला इस वक्त ग्रे इकॉनमी इस वक्त परवान चढ़ रही है, और वो उसी वजह से चढ़ रही है कि डिफरेंस इतना बहुत बढ़ गया है।